اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل آمد ہے اور چند ہی دن رہتے ہیں رمضان المبارک کے آنے کو۔ آج میں آپ کو چند ایسے اعمال بتاؤں گا کہ اگر آپ ان اعمال کو کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت رمضان المبارک میں آپ کی سوچ سے بڑھ کر نازل ہوگی۔ جس گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہو جائیں وہاں پر پھر اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہوتی، مال میں بے برکتی کبھی بھی نہیں ہوتی، میاں اور بیوی میں لڑائی جھگڑے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ جس گھر میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہو جائیں تو وہ گھر جنت کے گھروں میں سے ایک گھر بن جاتا ہے، اور اگر جس گھر میں اللہ پاک کی رحمت نازل نہ ہو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جاتا ہے۔ وہاں پریشانیاں انسان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، وہاں مصیبتیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ گڑھ انسان کے لیے باعث رحمت کی بجائے عذاب بن جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اللہ پاک کی رحمت کہ وہ چند اعمال بتاؤں گا جو آپ میں سے کوئی بھی کریں تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ کی سوچ سے بڑھ کر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ میں برکتوں کا کیا کہنا، جیسے ہی رمضان کا حلال چاند نظر آتا ہے ہر طرف نور ہی نور، فضا اور موسم عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ بدل گیا۔ آسمان سے رحمتوں کی بارش، زمین واروں پر ہر لمحہ نوازش، زمین پر ملائکہ کا نزول، اور اتنی مغفرت کی جاتی ہے کہ انسان کبھی یہ سوچ کر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کی 23ویں رکوع کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، جب کلام الہی میں سب کلاموں کا سردار، تو جس مقدس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ دیگر سارے مہینوں کا سردار۔ قرآن کریم کے علاوہ اللہ پاک کی کتابیں بھی ہیں ماہ رمضان میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی رمضان میں نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 12 یا 14 رمضان المبارک کو، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور 12ویں یا 18ویں رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں لیلۃ القدر 27ویں شب میں نازل ہوئی۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ پاک نے بہت خاص مناسبت رکھی ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے، اور اس مہینے میں چھوٹی ہوئی تیز ہوائیں سے زیادہ صحابت فرماتے تھے۔ ایک اور میں آپ کو چند اس کے فضائل بتاتا چلوں، اگر آپ اس کے فضائل سنیں گے تو آپ کا ایمان بہت زیادہ تازہ ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش کر دیا جاتا ہے۔ انسان کبھی اپنی زندگی پر غور کرے، اس سے چلتے پھرتے نہ جانے کیا سے کیا گناہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے وہ ہزاروں گناہ کر دیتا ہے، اپنے باتوں سے وہ ہزاروں گناہ کر دیتا ہے، اپنی زبان سے وہ گناہ کر دیتا ہے۔ انسان اگر اپنے ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک کنکر ڈالنا شروع کر دے تو میں یقین سے کہتا ہوں چند ہی دنوں میں اس کا سارا گھر کنکر سے بھر جائے گا، ان پتھروں سے، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھر جائے گا۔ اگر انسان غور کرے تو میرے رب کتنے غفور و رحیم ہیں، وہ اس ماہ رمضان میں انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
آج میں آپ کو اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کے چند ایسے وظائف بتاؤں گا، چند ایسے اعمال بتاؤں گا اور چند ایسے کلمات بتاؤں گا جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور ان کے ساتھ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو میرے اللہ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ آپ کو بتاتا چلوں ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روزہ دار جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، صحیح الجامع میں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے۔ ایک اور جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے اللہ، اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات پوری کرنے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کریم کہے گا، اس نے مجھے رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ ایک اور جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اس کے پڑوسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس آزمائش کا کفارہ یہ ہے کہ نماز، روزہ اور صدقات ہیں۔ ایک اور جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک وہ جب وہ روزہ کھولتا ہے اور دوسرا وہ جب وہ خوشی ہے جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ رمضان المبارک کی اگر میں آپ کو فضیلت بیان کرنا چاہوں میرے دوستو، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے کبھی بھی بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں آپ اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کر سکیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، یہ 4 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر۔ ان کلمات میں سے جس سے بھی ابتدا کریں کوئی حرج نہیں۔ ذکر کہ یہ کلمات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پیارے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر کہوں تو میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ان کلمات کو پڑھنے کا طریقہ کار علماء اکرام جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کلمات کو روزانہ اپنی تسبیح نماز کے بعد 33 مرتبہ اس کی تسبیح کرنی ہے، یا پھر اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ اس کی تسبیح ہر نماز کے بعد کر دیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر۔ دوبارہ سے آپ سن لیں، سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر،
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व ला इलाहा इल्ला हुवा अल्लाहु अकबर। अगर इसकी कोई भी तस्बीह करेगा रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले करेगा तो अल्लाह पाक उसके घर में इतनी ज़्यादा रहमतें नाज़िल फरमा देते हैं कि इंसान की सोच भी उसका कभी भी इंसानी सोच वो सोच ही नहीं सकती। मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह पाक की रहमतें अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये महीना मैंने आपके इसके फ़ज़ाइल आपके सामने रख दिए हैं, इसके फ़ज़ाइल आपके सामने रख दिए हैं। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की कदर करें। क्या पता हमारी ज़िंदगियों में ये महीना आ भी सकता है, हम इसको पूरा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि इस महीने की कदर करें और अगर अल्लाह पाक की रहमतें हासिल करना चाह रहे हैं तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा इसकी तस्बीह अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ कर लें। और जब हमारे घरों में रहमत आ जाएगी फिर हमारे घरों में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, हर कोई प्यार और मोहब्बत से रहेगा। घर में ये जितनी भी तकलीफ़ हैं, जितनी भी आजमाइशें हैं, जब रहमतें नाज़िल होती हैं तो आजमाइशें ख़त्म हो जाती हैं, जो इम्तिहान होते हैं। क्योंकि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो अल्लाह पाक की जानिब से इम्तिहान होता है और जब रहमतें नाज़िल होती हैं तो फिर इम्तिहानात ख़त्म हो जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। अल्लाह पाक आपको हर तरह की मुसीबत और परेशानी से निकाले, अल्लाह पाक हर तरह की आजमाइश से आपको निकालें। इसका विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इन कलिमात को जहाँ तक हो सके शेयर करें। जितना शेयर करेंगे इतना ही ज़्यादा सदका जारिया होगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो मौजूद रहेगी आपके शेयर करते वक्त इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। और आखिर में आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।